NA-117 سے قومی اسمبلی کے امیدوار عبدالعلیم خان دادا دربار میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ یہ جو 50 کینڈیڈیٹ پنجاب سے ہیں، یہ زیادہ تر جو ہے یہ اپنے حلقوں سے پہلے بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں اور کئی MP اور MNA رہ چکے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری IPP جو ہے وہ ایک اچھی تعداد میں جو ہے MPAs اور MNAs جیتے گی، اور انشاءاللہ تعالی اگلی حکومت میں انشاءاللہ IPP جو ہے وہ ایک مین پارٹی ہوگی۔ اچھا خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ PP 149 جو ہے وہ تو پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوا حلقہ ہے، وہاں سے آپ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، اب آپ نے NA-117 میں جو ہے آج کمپین کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ کون کون سے لوگ ہیں، کون کون سے گروپ ہیں، دڑے ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ 117 جو ہے وہ بھی لاہور شہر کا حصہ ہے، تو مجھے 22 سال ہو گئے ہیں لاہور شہر میں سیاست کرتے ہوئے۔ میرا نہیں خیال کہ لاہور میں کوئی ایسا سیاسی شخص ہے جس سے میری شناسائی نہ ہو، اور ہم کئی دفعہ یہاں سے مختلف لوگوں کے الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ میں یہاں پہ جب بلدیاتی الیکشن تھا اس میں بھی کمپین کرتا رہا ہوں، تو اس لیے علاقے تو ہیں وہی ہیں جہاں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں، پچھلے 50 سال سے یہیں پہ پھیر رہا ہوں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح میرا جو پرانا حلقہ ہے PP 149 جس میں گڑھی شاہو سے میں پچھلے 22 سال سے سیاست کر رہا ہوں، اسی طرح اسی محبت کا مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے NA-117 جو شادرے کی لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح میرے سے محبت کریں گے۔ پیپلز پارٹی تحریک انصاف مختلف جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کی شکایتیں کرتی رہی ہیں، آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، اور خاص طور پر جو تحریک انصاف کا بلے کا نشان چھین لیا گیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا تھا؟ جی میں نے اس کا کل بھی جواب دیا تھا۔ مجھے اگر آپ ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہوا، اور اخلاقی طور پہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن اگر آپ اس کو قانونی طور پہ دیکھیں جو جذبات ہوتے ہیں وہ کورٹ سے باہر ہوتے ہیں۔ کورٹ کے اندر تو جا کے دلیل دینی پڑتی ہے، جا کے وہاں پہ وکالت کرنی پڑتی ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ آیا آپ نے یہ قانونی تقاضات جو ہیں یہ پورے کیے تھے یا نہیں، اور اگر آپ نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے تو آپ کورٹ سے جو ہے وہ ریلیف نہیں لے سکتے، اور میرے خیال میں یہی ہوا ہے کہ جو قانونی تقاضات تھے الیکشن کے لیے، وہ الیکشن کے جو تقاضے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے انٹرا پارٹی الیکشن میں۔ اس بات کا اگر آپ یہ کہیں کہ ان کو جو ہے وہ پہلے سے پتہ نہیں تھا، تو میرے خیال میں وہ سارے ماشاءاللہ بہت اچھے وکیل ہیں، بہت پائے کے وکیل ہیں پاکستان کے، اور ان کو یہ ساری باتوں کا پہلے سے بھی پتہ ہونا چاہیے۔ صاحب یہ بتائیے گا IPP کا جو منشور ہے وہ غریب عوام کے لیے بڑا دلکش ہے، تو باقی پارٹیوں نے جیسے دعوے کیے اور پھر ڈلیور کچھ نہیں کیا، تو IPP اس کو ڈلیور کرنے کے لیے بھی کرے گی، کوشش ہے کہ بس یہ دعوے ہی رہیں گے اس پہ؟ علیم صاحب ویسے بھی جو آپ NA-117 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہاں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کیا سچویشن ہے؟ آپ بالکل ٹھیک، آپ دونوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی۔ جو غریب عوام ہے اس کا جینا مشکل ہوا جو غریب ہے وہ پستا جا رہا ہے، اس کی زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے لیے روزمرہ کے اخراجات کو برداشت کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اور جیسے آپ حلقے میں جاتے ہیں، لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں، تو یقین کریں کہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ لوگ زندہ کیسے ہیں۔ ایک کمرے کے مکان میں 12 14 لوگ رہ رہے ہیں، اور ان کی جو حالات ہیں، ان کی جو زندگی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ مجھے جو ہمارا پروگرام ہے، ہمارا جو منشور ہے، دیکھیں وہ ایک آئیڈیل منشور ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے بیٹھ کے تو ویسے ہی ایک دن سوچا کہ جی ہم یہ والے بیان دے دیں۔ ہمارے پاس اس کے لیے پورا ایک جامع پروگرام ہے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک BISP پروگرام ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس میں بہت سارے پیسہ ضائع ہو رہا ہے، بہت ساری جگہوں پہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کن کن جگہوں پہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم صحیح یوٹیلائز کریں، یہ جو 300 یونٹ تک ہم نے کہا ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیں گے، یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ 300 یونٹ تک ریلیف دیں گے۔ 300 یونٹ ایک ہماری بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کا صرف خرچہ ہی 300 یونٹ سے نیچے ہے، ان کو بجلی کا بل اس سے زیادہ نہیں آتا۔ اگر آپ ان غریب لوگوں کے لیے یہ بجلی فری کر دیں تو یہ بہت بڑی ریلیف ہوگی۔ اسی طرح جو ہمارا موٹر سائیکل والا ہے، اگر موٹر سائیکل والے کے لیے یہ کتنی زیادتی ہے کہ ہم لینڈ کروزر میں بھی وہی پیٹرول ڈال رہے ہیں اسی قیمت کا، اور بیچارہ موٹر سائیکل والا بھی اسی قیمت کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول لے رہا ہے۔ آپ مہنگی سے مہنگی 15-20 کروڑ روپے والی گاڑی میں بھی وہی پیٹرول اسی قیمت پہ ڈالیں،
اور बेचारा CD70 वाला भी जो है वो भी उसी में डाल रहा हो। तो इसके लिए हुकूमत को ये काम पहले भी करने चाहिए थे, और रिलीफ जो है वो ऐसा देना चाहिए जहाँ पे लोगों को वाकई महसूस हो कि हुकूमत उनके लिए कोई दर्द दिल रखती है, उनके साथ चलती है और उनके लिए सोचती है। अगर मेरे ख्याल में जिस तरह हमारा किसान के लिए पैकेज है, अगर आप 12.5 एकड़ तक के लोगों के लिए, जो किसान है, जो गरीब किसान है, अगर उसके लिए आप ट्यूबवेल की बिजली फ्री कर दें, उसके लिए बहुत बड़ी रिलीफ होगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारी जो मंशूर है उसको दूसरी जमातें भी सराह रही हैं। आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि जो 300 यूनिट है उनको हम भी फ्री करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि अगर उनको मेरा प्रोग्राम पसंद आया, हमारी IPP का प्रोग्राम पसंद आया, तो मेरे ख्याल में बाकी जमातों को भी ये ऐलान करना चाहिए कि हमारा नाम लिए बगैर कह दें कि हमें उनका प्रोग्राम अच्छा लगा, और जो है हम भी इंशाल्लाह अगली हुकूमत में जो भी आएगा वो इस प्रोग्राम के ऊपर अमल करेगा। बेघर लोगों के लिए क्या कर रहे हैं खान साहब? बेघर लोग जो हैं, बहुत सारे लोग बेघर हैं, उनके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? बताएं कितने पैसे आप हल्के में लोगों को दे रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि जो लोग आपके साथ में हैं, लोग आपको वोट देंगे, क्या अट्रैक्शन? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे इलाके में काम है, हम कोई 25,000 लोगों को जो है पिछले 15 साल से जो है उनके साथ हम मुंसलिक हैं। और ये सिर्फ लाहौर शहर में नहीं है, ये लाहौर के बाहर भी जो है मेरा जो फाउंडेशन का काम है वो जारी है। हम 160 जो है वो जो पीने के साफ़ पानी है उनके फिल्ट्रेशन प्लांट चला रहे हैं। हम कोई 11-12 अपनी डिस्पेंसरीज चला रहे हैं। हम 3 हॉस्पिटल में जो है वो अपने डायलिसिस सेंटर्स चला रहे हैं। हम स्पेशल बच्चों के इदारे चला रहे हैं। तो वो इसलिए नहीं है कि वो एक दिन जाके मैंने उधर से कोई वोट मांगना है। ये तो मैं मरी का उटा में भी कर रहा हूँ, और मैंने मरी का उटा से तो कभी इलेक्शन नहीं लड़ना। तो लेकिन ये काम जो है ये मेरे अल्लाह के लिए है, और ये अवाम के लिए है जो वाकई मुश्किल में है, और फाउंडेशन अपना काम करती रहेगी। मैंने कभी किसी शख्स को जो भी फाउंडेशन से ले रहा है, कभी आज तक एक खत, एक फ़ोन नहीं किया कि आप हमें वोट दें। बाकी अगर किसी की मर्ज़ी है कि वो किसी और जमात को, बावजूद इसके कि वो हमारे फाउंडेशन के से जो है वो ले रहा है, अपनी को रिलीफ दे रहा है, ये मैंने सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया हुआ है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे वोट देता है नहीं देता। अब हम जिस तरह अभी मेरे भाई ने सवाल किया है कि जी अगर आप लोगों के लिए जो बेघर है उनके लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि कच्ची आबादियों पे मुश्तमिल है, और वहाँ पे कोई काम नहीं होता, कोई डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर के पास जो एंडोसीज नहीं है। अगर ये एरिया को हम यूटिलाइज करें, इन लोगों को एक अच्छे फ्लैट्स वहाँ पे बना के दिए जा सकते हैं, ये बाइज्जत तरीके से रह सकते हैं, और ये तमाम शहरों में ये लोग हैं, बड़ी तादाद में रहते हैं। अगर हमें मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे इन आबादियों को बेहतरीन फ्लैट्स में तब्दील करेंगे। यहाँ पे ये गरीब लोग रहेंगे, ये इनका भी हक है कि इनको 2 बेडरूम का, 3 बेडरूम का एक डिसेंट लिविंग इनको दी जाए, और इंशाल्लाह ताला मेरे पास अगर ये मौका आया तो ज़रूर देंगे। अच्छा सलमान साहब,